العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں. نمبر 1 ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ بھلائی اور ماہ وسعت رزق. مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل خود ہے اور اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. بھلائی کرنا چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قربت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ بھلائی کہتے ہیں. اور اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوال قبر بھی نہیں ہوتے. اس مہینے میں شب قدر ہے، اگرچہ آیت یعنی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. دونوں آیتوں کے ملنے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لائلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ قدر میں بھی 3 بار آئے جس سے 27 حاصل ہوا. معلوم ہوا کہ 27ویں شب لائلۃ القدر ہے. رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں نیکی کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے. جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ہمزاد کے بہانے سے کرتے ہیں. رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا حساب نہیں. قیامت میں رمضان القرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک آقا علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیتے تھے. اللہ پاک بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے. رمضان کریم میں صرف قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا نام لیا گیا، اس کے فضائل بیان ہوئے. کسی دوسرے مہینے کا نام سرحدان نام نہیں ہے اور نہ ایسے فضائل. مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام لیا گیا اور قرآن شریف میں لیا گیا ہے. عورتوں میں صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا. اچھا، صحابہ کرام میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن پاک میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی. رمضان شریف میں سحری اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر. یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. رمضان میں 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون. را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی اور ضاد سے مراد ضمان الہی اور الف سے مراد امان الہی اور نون سے مراد نور الہی ہے. اور رمضان میں 5 عبادتیں خصوصی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت.
تو جو کوئی صدق کے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی فضیلتیں اللہ ہمیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔